السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 23 سورۃ الصافات کی آیات نمبر 1 تا 21 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون.
صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: سورۃ الصافات مکیہ ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اس میں 182 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ قسم ان کی کہ باقاعدہ صف باندھیں، پھر ان کی کہ جھڑک کر چلائیں، پھر ان جماعتوں کی کہ قرآن پڑھیں۔ بے شک تمہارا معبود ضرور ایک ہے، مالک آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور مالک مشرقوں کا، اور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو تاروں کے سنگار سے آراستہ کیا، اور نگاہ رکھنے کو ہر شیطان سرکش سے۔ عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے، اور ان پر ہر طرف سے مار پھینک ہوتی ہے، انہیں بھگانے کو اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب، مگر جو ایک آدھ بار اوچک لے چلا تو روشن انگارہ اس کے پیچھے لگا۔ تو ان سے پوچھو، کیا ان کی پیدائش زیادہ مضبوط ہے یا ہماری مخلوق آسمانوں اور فرشتوں وغیرہ کی؟ بے شک ہم نے ان کو چپکتی مٹی سے بنایا، بلکہ تمہیں اچنبھا آیا، اور وہ ہنسی کرتے ہیں اور سمجھائے نہیں سمجھتے، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں ٹھٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو نہیں مگر کھلا جادو۔ کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، کیا ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ تم فرماؤ ہاں، یوں کہ ذلیل ہو گئے، تو وہ تو ایک ہی جھڑک ہے، جبھی وہ دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی۔ ان سے کہا جائے گا یہ انصاف کا دن ہے، یہ ہے وہ فیصلے کا دن جسے تم جھٹلاتے تھے۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب سورۃ الصافات کی شروع سے اس کی تفسیر۔ سورۃ الصافات مکیہ ہے۔ اس میں 5 رکوع، 182 آیتیں اور 860 کلمے اور 3826 حروف ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی چند گروہوں کی، یا تو مراد اس سے ملائکہ کے گروہ ہیں جو نمازیوں کی طرح صف بستہ ہو کر اس کے حکم کے منتظر رہتے ہیں، یا علماء دین کے گروہ جو تہجد اور تمام نمازوں میں صفیں باندھ کر مصروف عبادت رہتے ہیں، یا غازیوں کے گروہ جو رائے خدا میں صفیں باندھ کر دشمنان حق کے مقابل ہوتے ہیں۔ پہلی تقدیر پر جھڑک کر چلانے والوں سے مراد ملائکہ ہیں جو ابر پر مقرر ہیں اور اس کو حکم دے کر چلاتے ہیں، اور دوسری تقدیر پر وہ علماء جو واعظ و پند سے لوگوں کو جھڑک کر دین کی راہ چلاتے ہیں۔ تیسری صورت میں وہ غازی جو گھوڑوں کو ڈپٹ کر جہاد میں چلاتے ہیں، یعنی آسمان اور زمین اور ان کی درمیانی کائنات اور تمام حدود و جہاد سب کا مالک وہی ہے، تو کوئی دوسرا کس طرح مستحق عبادت ہو سکتا ہے؟ لہذا وہ شریک سے منزہ ہے جو زمین کے بنسبت اور آسمانوں سے قریب تر ہے۔ یعنی ہم نے آسمان کو ہر ایک نافرمان شیطان سے محفوظ رکھا کہ جب شیاطین آسمان پر جانے کا ارادہ کریں تو فرشتے شہاب مار کر ان کو دفع کر دیں، لہذا شیاطین آسمان پر نہیں جا سکتے اور آسمان کے فرشتوں کی گفتگو نہیں سن سکتے انگاروں کی، جب وہ اس نیت سے آسمان کی طرف جائیں آخرت میں۔ یعنی اگر کوئی شیطان ملائکہ کا کوئی کلمہ کبھی لے بھاگا کہ اسے جلائے اور ایذا پہنچائے، یعنی کفار مکہ سے، تو جس قادر برحق کو آسمان و زمین جیسی عظیم مخلوق کا پیدا کر دینا کبھی کچھ بھی مشکل اور دشوار نہیں، تو انسانوں کا پیدا کرنا اس پر کیا مشکل ہو سکتا ہے؟ یہ ان کے ضعف کی ایک اور شہادت ہے کہ ان کی پیدائش کا اصل مادہ مٹی ہے جو کوئی شدت و قوت نہیں رکھتی، اور اس میں ان پر ایک اور برہان قائم فرمائی گئی ہے کہ چپکتی مٹی ان کا مادہ پیدائش ہے۔ تو اب پھر جسم کے گل جانے اور غایت یہ ہے کہ مٹی ہو جانے کے بعد اس مٹی سے پھر دوبارہ پیدائش کو وہ کیوں ناممکن جانتے ہیں؟ مادہ موجود پھر دوبارہ پیدائش کیسے محال ہو سکتی ہے؟ ان کے تکذیب کرنے سے
کہ ایسے واضح و دلالت آیات و بینات کے باوجود وہ کس طرح تکذیب کرتے ہیں آپ سے اور آپ کے تعجب سے یا مرنے کے بعد اٹھنے سے، مثل شک کمر وغیرہ کے جو ہم سے زمانہ میں مقدم ہے۔ کفار کے نزدیک ان کے باپ دادا کا زندہ کیا جانا خود ان کے زندہ کیے جانے سے زیادہ بعید تھا۔ اس لیے انہوں نے یہ کہا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے، یعنی بعض ایک ہی ہولناک آواز ہے نفخہ ثانیہ کی، زندہ ہو کر اپنے افعال اور پیش آنے والے احوال، یعنی فرشتے کہیں گے یہ انصاف کا دن ہے، یہ حساب و جزا کا دن ہے دنیا میں، اور فرشتوں کو حکم دیا جائے گا۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے پر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام معزز ناظرین سے یہ استدعا رہتی ہے کہ ختم نبوت کے صدقے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے اس دربار کے اندر یہ کلام مقدس پہنچانے کے لیے ایک عظیم موقع ملا ہے، تو اس عظیم موقع سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اس عظیم موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خود بھی اس قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر کو خود بھی سنیں، اس ویڈیو کو پورا سنا کریں۔ برکت والا یہ کلام ہے، تو اس کو پورا سنیں گے تو آپ کو پورا سننے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ تو اس کو پورا سننے سے آپ کو قرآن پاک کی سمجھ ضرور آئے گی۔ تو اس میسیج کو آپ خود اپنے بچوں تک کنوے کریں، دوسرے دوستوں کو تاکہ ضرور اس کو پہنچائیں، اور اس کو جہاں تک بھی اس یوٹیوب کے چینل کو آپ آگے شیئر کر سکتے ہیں، ضرور زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں قرآن پاک کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے خیر و برکت عطا فرمائے، اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔